5G نیٹورک ہماری ارتھ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ کس طرح ڈینجرس ہے اور پاکستان میں ابھی تک 5G نیٹورک کیوں نہیں آیا اور پرندے کہاں جا رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی 5G کا ہاتھ ہے؟ تو آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں 5G کی سہولت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر 5G چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پرندے جو ہیں برڈس، آپ کو کوے، آپ کو چڑیا یہ آج کل کم کیوں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان میں تو ابھی بھی اتنی ہی ہیں، تھوڑی ہی کم ہوئی ہیں، لیکن باہر فورن کنٹریز میں، امریکہ میں، چائنا میں، جاپان میں جہاں پر 5G آ گیا ہے وہاں پر یہ کم ہو گئی ہیں۔ کیوں کم ہو گئی ہیں اس کا راز بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتاؤں گا، اور 5G ہمارے لیے، انسانوں کے لیے یعنی کیوں ڈینجرس ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں 5G نیٹورک کا جو ٹاور ہے اس سے جو ریڈیو ویوز نکلتی ہیں وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر سے یعنی انسان کے درمیان میں سے گزر جائیں تو انسان کے DNA تک کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اتنی ہیوی ہوتی ہیں اس کی ریڈیو ویوز 5G نیٹورک کی۔ آپ خود ہی کمپیریزن کریں کہ 4G تیز ہوگا کہ 5G نیٹورک تیز ہوگا اور اس کی ریڈیو ویوز بھی 4G سے زیادہ خطرناک ہوں گی انسانوں کے لیے اور پرندوں کے لیے۔ جی ہاں، یہ جو ویوز ہیں، ریڈیو ویوز ہیں، یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ انسان اس سے دماغ کا مریض ہو سکتا ہے، انسان کو کینسر ہو سکتا ہے اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو 5G نیٹورک کی وجہ سے ہوں گی۔ کیونکہ ابھی یہ اتنا کامن نہیں ہوا تو ہمیں ابھی اس کا نہیں پتہ چلا، لیکن آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان میں 5G کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ پاکستان میں 5G اس لیے نہیں آیا کہ آپ دیکھیں کہ 5G نیٹورک کا جو روٹ ہے، جو اس کی سڑک ہے، جو اسپیکٹرم ہے وہ ہی نہیں ریڈی ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جو ہماری گاڑیاں کدھر چلتی ہیں، سڑک پر چلتی ہیں، ہماری ٹرین سڑک پر چلتی ہے، بائک سڑک پر چلتی ہے، سائیکلنگ کے لیے الگ روڈ ہے، تو ایسے ہی آسمان میں نیٹورک کے لیے روڈ بنائے گئے ہیں، اسپیکٹرم بنائے گئے ہیں۔ ہمارے جو اسپیکٹرم کا سائز تھا وہ تھا 274 MHz، اس کا سائز تھا ہمارے پاکستان کے اسپیکٹرم کا 274 MHz، اور جو شہباز شریف نے اب کہا ہے کہ اس اسپیکٹرم کا سائز بڑا کیا جائے تاکہ 5G نیٹورک آ سکے، کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے ہم اگر کسی کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو جا کر ٹریفک کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، اسپیکٹرم میں رش ہوتا ہے۔ جی ہاں، اتنے ایک سیکنڈ میں آپ کہہ لیں کہ ہزاروں لوگ میسیج کرتے ہیں، اپنی کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں یا کوئی ای میل سینڈ کرتے ہیں، ایسے کام ہزاروں ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں، تو اسپیکٹرم کا سائز پڑ جاتا ہے چھوٹا۔ تو اب 274 MHz کے اسپیکٹرم کو 600 MHz کا اسپیکٹرم بنایا جائے گا جس سے نیٹ کا فلو تیز ہو سکے اور 5G کام کر سکے۔ اسپیکٹرم کے بڑے کرنے سے پرندوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ جب پرندے اس اسپیکٹرم سے گزریں گے تو ان کی جان چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے لیے کتنا خطرناک ہے، پرندے تو پھر ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر انسان کو نقصان پہنچتا ہے اس سے اتنا زیادہ تو پرندوں کو کتنا پہنچتا ہوگا۔ ریڈیو ویوز کے درمیان سے، اسپیکٹرم کے درمیان سے اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ اسی ٹائم مر جائے گی، یعنی پرندے وغیرہ۔ لیکن جس کے ریڈیو ویوز اس کے ٹاور سے نکلتی ہیں 5G کے نیٹورک سے، وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے میسیج کرنے کا فلو ہے یعنی جو اسپیکٹرم ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ جو ٹاور سے، موبائل ٹاور جو ہوتا ہے جس سے نیٹورک آتا ہے، اس کے ٹاور سے جو ریڈیو ویوز نکلتی ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور اس لیے یہ رول ہے کہ جہاں پر آپ نے نیٹورک کا ٹاور لگانا ہے وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تک کوئی آبادی نہ ہو، کوئی جاندار چیز یعنی کوئی لوگ وہاں نہ رہتے ہوں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو۔